بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مخلص پیغمبر ہیں۔ ان کا لقب کلیم اللہ ہے کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران علیہ السلام اور بھائی کا نام ہارون علیہ السلام تھا۔ آپ میں طاقت اور قوت بہت ہی زیادہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے ایک مغرور اور ظالم بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام ولید بن مصعب تھا، جو فرعون کے نام سے مشہور ہے، جو بنی اسرائیل کے قوم پر ظلم و ستم کرتا تھا اور ان سے غلاموں کی طرح کام لیا کرتا تھا۔ فرعون کو ماننے والے قبطی کہلاتے تھے اور وہ عیش و آرام کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ فرعون کا خواب۔ ایک روز فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے مصر کے جانب ایک آگ بڑھتا چلا آ رہا ہے، وہ تمام مصر والوں کو جلا ڈالتا ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر اپنے پاس موجود کاہنوں سے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی۔ توریت میں ہے کہ تاریخ کے جاننے والے بھی کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے دشمنی ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کاہنوں، نجومیوں اور قیافاگروں نے اس کو بتایا تھا کہ اس کی حکومت کا ایک زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا۔ کچھ تاریخی روایتوں میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے جوتشیوں اور کاہنوں نے وہی دی تھی جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کے لیے اس لیے مقرر کر دیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب حمل سے ہوئی تو اس کی خبر کسی کو نہ ہوئی، انہوں نے سب سے چھپائے رکھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تب سوائے قریبی رشتہ داروں کو کسی کو معلوم نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب کچھ واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرحال زو کر کے 3 مہینے کا وقت گزرا اور ان کے پیدا ہونے کو کسی کی مطلق خبر تک نہ ہونے دی گئی۔ اس سخت اور نازک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک تابوت کی طرح صندوق بناؤ جس پر رال اور روغن پالش کر دو تاکہ پانی اندر نہ اثر کر سکے، اور اس میں اس بچے کی حفاظت سے رکھ دو اور پھر اس صندوق کو نیل ندی کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی موسیٰ کی بہن کو لگایا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہوں میں رکھے اور دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلے بشارت سنا دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری ہی طرف لا کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس صندوق میں تھے وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس پہنچا۔ محل کے درباریوں نے صندوق کو نکال لیا اور فرعون کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نیک خاتون تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور فرعون سے کہا، یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور دودھ کے لیے رونے لگے تو دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، اور لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ قریب میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو آپ کی نگرانی کرتے ہوئے پیچھے آئی ہوئی تھی کہنے لگی، میں ایک گھر جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ 2 آدمیوں کی لڑائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طاقت و قوت بہت ہی زیادہ عطا کی تھی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے 2 لوگوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، جو اس میں سے ایک بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا قبطی تھا۔ بنی اسرائیل کے شخص نے آپ سے مدد مانگی تو آپ نے مدد کا ارادہ کیا اور قبطی کو ایک مکہ مارا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد قتل کا نہیں تھا اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کیا۔
پھر اگلے دن جب موسیٰ علیہ السلام شہر کی طرف نکلے تو دیکھا کہ وہی بنی اسرائیل پھر کسی سے جھگڑ رہا ہے، اور آپ کو دیکھ کر پھر سے آپ سے مدد کی طلب کی تو آپ نے فرمایا تو جھگڑالو آدمی ہے، اور اس کے مقابلے والے کھپتی کی طرف ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ کل جیسے ایک آدمی کو مارا تھا کیا آج مجھے بھی مار ڈالو گے؟ اس بات سے آپ سمجھ گئے کہ کل والی بات پورے شہر میں پھیل گئی ہے۔ مصر سے موسیٰ علیہ السلام کا نکلنا۔ جب فرعون کو پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی مصری کے قاتل ہیں تو فرعون نے جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کریں۔ مصریوں کے اس مجمع میں ایک معزز شہری کا وہ بھی تھا جو دل و جان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتا تھا اور اسرائیلی مذہب کو جانتا تھا۔ یہ فرعون ہی کے خاندان کا آدمی تھا اور دربار میں حاضر تھا۔ اس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو فرعونی جلاد سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا قصہ بیان فرمایا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیے اور کسی ایسے مقام پر ہجرت کر جائیے جہاں پر ان کی پکڑ نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا اور ارض مدین کی طرف خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین پہنچنا اور قیام۔ مصر سے نکل کر بھوکے پیاسے اور لمبے سفر سے موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک چشمے پر ایک حوض ہے جہاں پر کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور قریب ہی آپ نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جن کے پاس بکریاں ہیں، وہ پانی کے قریب اپنی بکریاں کو روکے ہوئے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا معاملہ ہے، آپ کی بکریاں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا لیتے ہم پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان سب کو ہٹایا اور بکریوں کو پانی پلایا۔ دونوں عورتیں واپس گئی اور سارا قصہ اپنے والد کو سنایا۔ دونوں عورتوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرماتے ہوئے آئی اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں کیونکہ آپ نے جو ہمارے بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دے سکیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل کوئی اجرت کے لیے نہیں کیا تھا، لیکن ان کو سخت حاجت تھی، اس لیے آپ ان کے ساتھ چل پڑے۔ گھر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا کہ آپ ان کو مزدوری پر رکھ لیں کیونکہ یہ طاقتور بھی ہیں اور ایماندار بھی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی سے ان کا نکاح بھی کر دیا اور مہر کے عوض 8 سال مزدوری کو کہا، اور یہ بھی کہا کہ اگر 10 سال کریں تو یہ بہتر اور احسان ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 نشانیاں۔ 10 سال پورے کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وطن مصر جانے کا ارادہ کیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لیے واپس چلے۔ سفر کے دوران سردی کافی تھی اور اندھیری رات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور پہاڑیوں پر ایک آگ دکھائی دی۔ وہ اپنی بیوی کو بولے کہ میں آگ لے کر آتا ہوں تاکہ سردی سے بچا جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ کوئی آگ نہیں بلکہ ایک درخت سے نور نکل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور جب اور قریب ہوئے تو اس میں سے آواز سنائی دی۔ یہ آواز اللہ رب العزت کی تھی، اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار بول رہا ہوں۔ پھر آواز آئی اے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے جس سے ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی فائدے ہیں اس سے۔ پھر حکم ہوا اسے نیچے زمین پہ ڈال دے۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نیچے گرائی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ یہ دیکھ موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگے، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ڈرو مت، اس لاٹھی کو پکڑ لو، ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو پکڑا تو وہ لاٹھی بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ہاتھ باہر نکالا تو آپ کا ہاتھ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بہت سرکش اور نافرمان ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میری زبان کی گرہ کھول دے، میرے کام میں آسانی فرما دے اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ فرعون کو دین کی دعوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرعون کے محل پہنچے۔ محل کے دربانوں نے آپ کو اندر جانے نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں قاصد ہوں، یعنی پیغام لے کر آیا ہوں، تو دربانوں نے اندر جانے دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین کی دعوت دی۔ تو فرعون نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ آسمانوں اور زمین کے تمام چیزوں کا رب ہے۔ یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے تمام درباریوں سے مخاطب ہو کر کی۔ پھر فرعون بولا اگر تو اپنے وعدے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر۔ اب موقع آ گیا تھا وہ دونوں معجزے پیش کیے جائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھ دی تو وہ اژدہا بن گیا اور اپنے گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ فرعون نے کہا یہ تو سوائے جادو کے اور کچھ نہیں ہے، اور کہا کہ تمہارے مقابلے میں بھی مشہور جادوگروں کو لے آؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت کا انتظار تھا تو سب کے سامنے دعوت پیش کی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلے کا دن مقرر ہوا اور فرعون کے ماہر جادوگروں کو مکتب کیا گیا۔ یہ بھی اعلان کرایا گیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جادو سے ہرائے گا اسے مالا مال کر دیا جائے گا۔ مقابلے کا دن آ پہنچا، لوگ ایک میدان میں جمع ہونے لگے۔ 40 جادوگروں کی جماعت میدان میں حاضر ہوئی۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تم ڈالو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ پہلے وہ ڈالیں۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنے پاس جو رسیاں اور لکڑی تھی اسے زمین پر ڈال دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسیاں حرکت کرنے لگیں اور لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا گیا، گویا وہ رسیاں سانپ دکھنے لگیں اور موسیٰ علیہ السلام نے وحشت محسوس کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی کہ یقیناً تو ہی غالب آئے گا اور تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے اسے زمین پر ڈال دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالا تو ایک اژدہا بن گیا اور تمام جادوگروں کی رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ جادوگروں کا ایمان لانا۔ سب جادوگروں کے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، ہو سکتا ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے میں تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ جب فرعون نے دیکھا کہ سارے جادوگر ایمان لے آئے ہیں تو بولا کہ میرے ساتھ بنا پوچھے تو نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیسے لا سکتا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے تم سب کے اوپر جادو کر دیا ہے۔ پھر بولا میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف صفتوں میں کٹوا کر کھجور کے تنوں پر لٹکا دوں گا۔ اس پر جادوگروں نے جواب دیا تجھے جو کرنا ہے وہ کر ڈال، ہم تمہیں کوئی ترجیح نہیں دیتے اور تو سوا دنیا میں ہمیں سزا دینے کی اور کیا کر سکتا ہے؟ چنانچہ فرعون نے انہیں سزا دینے کا حکم دیا اور فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قوم پر 9 معجزے عذاب کے نازل کیے، جیسے کہ ٹڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب، میڈکوں کا عذاب وغیرہ۔ فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہتی تو موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تو عذاب ٹل جاتا، لیکن پھر وہ سرکشی اور نافرمانی کرنے لگتے۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا۔ بنی اسرائیل کی کل تعداد 6 لاکھ تھی۔ صبح جب فرعون کو یہ معلوم ہوا تو اس نے ان کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر بحر احمر کے کنارے پہنچے۔ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کرتے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ پیچھے فرعون اور اس کا لشکر اور آگے سمندر کی اونچی لہریں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ پانی پر اپنا لاٹھی مارو۔ جو ہی لاٹھی سمندر پہ ماری تو راستہ بن گیا اور پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سب کے سب اس راستے سے باہر نکل گئے۔ اب جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر پانی کے پاس پہنچا
तो देखा कि समंदर में रास्ता बना हुआ है। पहले तो फिरौन डरा कि यह क्या माजरा है, लेकिन फिर उसने अपने घोड़े और लश्कर को लेकर उस रास्ते पर दाखिल हुआ। इधर बनी इसराइल का आखिरी आदमी समंदर से निकल रहा था और दूसरी तरफ फिरौन का आखिरी आदमी समंदर में दाखिल हो रहा था। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से पानी जा मिला और फिरौन और उसका लश्कर पानी में गर्क हो गया। जब फिरौन डूब रहा था तो कहने लगा, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूँ। उस वक्त तौबा कबूल नहीं हुई, क्योंकि मौत के आखिरी वक्त में जब फरिश्ते दिखने लगते हैं तो तौबा कबूल नहीं होती है। फिरौन की लाश को अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के लिए इबरत का नमूना बना दिया और आज ही फिरौन की लाश मिस्र के अजैब घर में मौजूद है। फिरौन से निजात के बाद बनी इसराइल को आराम और सुकून हासिल हुआ। अल्लाह अकबर। अगले भाग में हम जानेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह से मुलाकात और उनकी ही जमात के जादूगर सामरी के वाक़यात। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे सभी से गुजारिश है अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और इसी तरह की इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।